الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام، حاضرین ناظرین حضرات، دوستو بزرگوں اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج میں اور آپ خان حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جملہ عزیز و اقارب کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. جتنا بڑا صدمہ ہے اللہ صبر بھی اتنا بڑا عطا فرمائے. سامعین محترم، ان کا جو عمل تھا، ان کا جو کردار تھا، ان کے جو اعمال تھے، ان کا جو اخلاق تھا، آپ سب جانتے ہیں. میں صرف ان کی یہ ایک گواہی دیتا ہوں کہ جب مجھے ابا جی قبلہ محمدیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے، میں جب آتا نماز کے بعد تمام جماعتی چلے جاتے لیکن آپ رک جاتے تھوڑی دیر، مجھے سلام کر کے نہ پھر جاتے. یہ ان کا ایک خاص عمل تھا. صرف ایمان کے ساتھ محبت نہیں تھی، ہر عام بندے سے، ہر غریب بندے سے ان کا یہ اخلاق تھا. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. یارو وہ سلام کر کے جاتا تھا. آج ہم دیکھیں، ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ کیفیت ختم ہو چکی ہے. ہمارے اندر تکبر اور غرور، خواہشات نفس انسان کو برباد کر دیا اس نے. لیکن آج ہم جب جائیں گے اس دنیا میں، پیچھے ہمیں کچھ اچھا سمجھنے والے بھی ہوں، ہمارے بھی اسی طرح کوئی تعریف کرنے والا ہو. جب کسی بندہ مومن کی گواہی مخلوق میں پیش ہو جائے نا، مخلوق میں، یارو پھر خالق معاف کر دیتا ہے. اس لیے اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو مخلوق معاف نہیں کرتی. وہ کوئی بندے کی غلطی آ جائے تو وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، ایک نکتہ چینی کرتی ہے، لیکن خالق معاف کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. استاد محترم، اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ خالق معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. آپ کا جو عمل تھا، ہر بندہ مومن سے سلامتی پیش کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اس لیے رب کائنات نے اعلان فرمایا: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرمایا اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے تو اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے، اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان. آج میں اور آپ دعائے خیر کے لیے آئے ہیں، دعائے بخشش کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائیں تو کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، صاحب سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہو جائیں گے، انتظار کرو. لیکن آپ خالق سے
دعا کرنے کے لیے جائیں، خالق کی رحمتیں آواز دیتی ہیں۔ آپ صبح دعا مانگیں، دوپہر مانگیں، شام مانگیں، سویر مانگیں، لیکن جب بھی آپ دعا مانگیں گے یارو آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا، خالی ہاتھ اٹھا دیں گے، رب تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے مخلوق کی ملاقات کے لیے جاتے ہو، مخلوق کو ملنے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی صاحب سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہو جائیں گے، ابھی سونے دو، رک جاؤ، صبر کرو۔ لیکن آپ خالق سے صبح مانگو، دوپہر مانگو، شام مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، فارسی میں مانگو، یارو انگریزی میں مانگو، دعا مانگو، رب تمہارے دلوں کو جانتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ دعائے خیر کے لیے آئے ہیں، تو وہ رب خالق ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، ان کی توبہ قبول کر دیتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیسے توبہ قبول کرتا ہے؟ رب اعلان کرتا ہے کہ اور اگر وہ کبھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے، اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے رسول کو مبعوث فرمائے تاکہ وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں اور رسولوں کی فرما برداری کریں۔ ولو انہم ظلموا، یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، گناہگار و بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے، اپنے کیے پر نادم، اپنی بدعمالیوں پر شرمندہ، تیری بارگاہ میں آ کر اور مجھ سے مغفرت طلب کرتے، اور اے محبوب اگر تو بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا، ان کے لیے مغفرت طلب کر لیتا تو وہ گناہگار مجھے توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے۔ اب یہاں پر 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے خطا کار و گناہگار تمام حضور کے پاس آئیں۔ نمبر 2 اپنے کیے پر نادم اور خدا سے مغفرت طلب کریں۔ نمبر 3 رسول کریم کے لیے مغفرت طلب فرمائیں۔ نمبر 4 پھر وہ اللہ کا تواب الرحیم پائیں گے۔ یارو جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنا کر بندہ مومن اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دیتا ہے، رب نے اعلان فرمایا واستغفر لهم الرسول، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا حضور کا وسیلہ بنائے، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دیتا ہوں۔ اب معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا حضور کا وسیلہ بنا کر جب گناہوں کی معافی طلب کرے گا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جگہ اعلان سنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا محبوب بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئی، اور تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو بدلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ اس لیے رب نے کیا خوبصورت اعلان فرمایا کہ میری رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان، اے بھاگتے ہوئے انسان، پلٹ کر آیا، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے آپ کو غرور میں پیش کر دیا، تو تکبر میں آ گیا، رب کریم ہے، میری رحمتیں آواز دیتی ہیں، اے بھاگتے ہوئے انسان پلٹ کر آیا، تیرا رب کریم ہے۔ آج مسلمان دیکھیں کہاں کھڑے ہیں، آج معاشرہ کہاں چلا گیا ہے، ملک کے حالات کو دیکھا جائے، مسلمانوں کے ان اعمال کو دیکھا جائے، اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے۔ آج ہمیں کوئی دین کی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کوئی پانی پلا دے، چائے کی پیالی مل جائے، ہمارے مسلمان اپنا ایمان غرق کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی دین کا پتہ نہیں، کوئی اسلام کا پتہ نہیں، آج حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، کوئی حق کہتا ہے تو الٹا اس سے سبق سنایا جاتا ہے، الٹا اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ یارو کچھ خوف خدا کرو، دین اسلام پر توجہ کرو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، وسیلے کے حوالے سے ایک بات پیش کرنا لگا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم اللہ یعطی، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ ہمارا امام نے کیا خوب کہا تھا کہ با خدا خدا کا یہی حیدر، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، ہمایا وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ آخری بات
پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ 10 منٹ آپ نے سبق سنانا ہے، علماء موجود ہیں، ابا ذکر اللہ کا بیان بھی ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے کسی مجلس میں بندہ نے پوچھ لیا کہ اے حضرت انسان کو کہاں رہنا چاہیے؟ کسی نے کہا سمندر میں، کہا نہیں، کسی نے کہا زمین میں، نہیں، کسی نے کہا آسمان میں، کہا نہیں، کسی نے کہا دریا میں، نہروں میں، لہروں میں، کہا نہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں انسان کو 3 جگہوں پر رہنا چاہیے۔ کہاں؟ 3 جگہوں پر۔ کہا یا کسی کے دل میں رہے، یا کسی کی دعا میں رہے، یا کسی کی نگاہ میں رہے۔ بایزید بستامی عرض کرتے ہیں انسان 3 جگہوں پر رہے، یا کسی کے دلوں میں رہے، یا کسی کی دعا میں رہے، یا کسی کی نگاہ میں رہے۔ یارو رب نے اس مشکل کو اس طرح اعلان کر کے فرما دیا، فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یارو تمہارے محبوب کو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا، تو پھر بندہ مومن حضور کا امتی حضور کے دلوں میں بھی ہے، حضور کی دعا میں بھی ہے، حضور کی نگاہ میں بھی ہے۔ اس لیے رب تعالی ہم سب کو ہر بندہ مومن کے دلوں کے اندر یہ ایمان کی سلامتی پیش فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔